کہ یہ حضور دی گل ہونی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہونی ہے تو سرکار دی گل ہمیشہ ادب نال سننی چاہیے، اور جیڑا بندہ گل حضور دی ادب نال سندا ہے اللہ تعالیٰ اس تے رحمت فرما دیتا ہے۔ کل رات چونکہ معراج شریف کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو گوں گوں جو معجزات عطا کیے ہیں ان میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو زمین سے مکان لا مکان پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے اور محبوب کو کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ معراج کو متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، یعنی کئی باری حضور نے یہ گل صحابہ نو سنائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر دو مقامات پہ 27ویں پارے میں اور 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان بڑی ہی بابرکت اور پاک اور بے عیب ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے اپنے عبد خاص کو، الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنی صفت کے ساتھ اس واقعے کی ابتدا کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے کہ ایک وقت میں اتنے محدود ٹائم میں اتنے تھوڑے وقت کے اندر کوئی اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے اور اتنا دور کیسے جا سکتا ہے اور اتنی دیر میں واپس کیسے آ سکتا ہے، مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ساتوں آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی فرما رہے ہیں، اور پھر مقام سدرہ پر بھی جلوہ گر ہو رہے ہیں، پھر جنت کی سیر بھی فرما رہے ہیں، پھر دوزخ کا معائنہ بھی کر رہے ہیں، پھر 9 مرتبہ نمازوں کی معافی کے لیے وہ مقام لا مکان سے چلتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پھر یہاں سے پھر بارگاہ رب العزت میں دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو 9 مرتبہ یہ آنا جانا اتنے محدود وقت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کنڈی ہل رہی ہے، پانی جاری ہے، بستر گرم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا جواب رب ذوالجلال نے خود بیان کیا کہ یہ کوئی اور کسی پر اعتراض نہ کرے، یہ ساری سیر خود وحدہ لا شریک نے کروائی ہے۔ اس لیے اس سیر کی ابتدا اس لفظ سے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب لے جانے والا رب ذوالجلال ہے تو کون ہے جو اللہ کی طاقتوں کا اندازہ لگا سکے؟ جیسے وہ لامحدود طاقتوں والا ہے، وہ اپنے یار کو لے بھی گیا ہے، معراج بھی کروائی ہے، کائنات کو روک دیا ہے، جب محبوب واپس آیا ہے تو کائنات وہیں سے جاری ہو گئی ہے۔ اچھا ایک دو باتیں ہیں جو تقریر سے ہٹ کر سمجھنے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقل سے بلند ہے، عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ انعام ہے کہ عقل کبھی معجزے کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ باتیں بچوں سے تھوڑی سی اوپر ہیں، بڑوں کے لیے بسم اللہ، بڑوں کے لیے یہ باتیں ہیں، اس لیے آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ معجزہ عقل سے اونچا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا انسان پتہ نہیں چاند پہ پہنچا ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی تصدیقی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم ان کے تجربے سے کچھ جدا ہے، لیکن حضور انگلی کا اشارہ کریں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے اور محمد عربی کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ حضور یہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہون نواں کلمہ پڑھیا ہے تے میں نے کوئی معجزہ دکھاؤ کہ میرا ایمان ہور پکا ہو جاوے۔ تے سائیاں فرمایا کی ویکھنا ہی؟ آدھا حضور جو مرضی دکھاؤ۔ فرمایا او جڑا درخت کھلوتا ہے یا اس نو کہتے ہیں محمد بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، او شخص پہنچے اس درخت کول تے نبی پاک دا سنیہ دتا، حضور دا پیغام دتا، او درخت اگے پیچھے ہی لیا تے جڑا سمیت اس بندے دے نال ٹرن لگ پیا۔ تے صحابہ فرماندے نے جویں اونٹ اپنے مالک کی گردن پہ منہ رکھ کے تابعداری سے چلتا ہے، وہ درخت اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور حضور کے دربار در بار میں پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم
की बारगाह में आकर वो सजदा करता है, फिर हुजूर इशारा करते हैं कि वो वापस चला जाता है। और मुशाहिदा ये कहता है कि जो दरख्त अपनी एक जगह से हिल जाए दोबारा वहीं पे सरसब्ज और शादाब होना मुश्किल है, जो काट दिया जाए उसका सरसब्ज और शादाब होना मुश्किल है। लेकिन मौजज़ा है वे कि हुजूर दे पैगाम दे दरख्त चल भी पैंदे ने ते अपनी जगह ते जाके खड़े भी हो जाते ने, इस वास्ते कि ताकत अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाई है। अच्छा, ये है मौजज़ा। इस पर थोड़ी सी और तवज्जो फरमाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाएं, आपका एक बड़ा सख्त दुश्मन अबू जहल, वो हाथ में कंकरियां लिए, छोटी छोटी पत्थरियां लिए आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद बताइए मेरे हाथ में क्या है। हुजूर से कहता है, या रसूलल्लाह बताइए मेरे हाथ में क्या है। अच्छा, यहां पर आजकल मोबाइल पर, टीवी पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जो फलसफी बैठे हैं, जो अपने आप को मुहक्किक और मुदक्किक कहने वाले, वो बैठे हैं, वो कहते हैं ये बात अकल में नहीं आती है। मैंने कहा नबी की कुव्वत और ताकत अकल से बुलंद होती है। जब अकल का घोड़ा दौड़कर जहां थक और हार जाता है तो उससे आगे रब्बे सुल जलाल अपने प्यारों को कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। वो अबू जाल कहता है, और पुत्रों तवज्जो मेरे लिए, अबू जाल इस तरह मुट्ठियां हाथ बंद करके मुट्ठी बंद कहता 10 मेरे हाथ किए। तो हुजूर ने फरमाया मैं दसा या ए मुट्ठी जो है ए दसे कि मैं मोहम्मद कौन हूं। सुभान अल्लाह। उसने करीब किया तो आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब कोई पत्थर पहाड़ से जुदा होता है तो वो बेजान हो जाता है। बढ़ना, घटना, फूलना, जिंदगी, हयात, सांस लेना, ये उस कंकर के अंदर मौजूद नहीं होता। लेकिन यार की इज्जत की जब बारी आए तो रब बेजान को जुबान भी अता करता है और अपने महबूब की गवाही भी दिलवाता है और ये ऐलान करवाता है कि दुश्मन लाख जोर लगा ले, जो शाने मैंने अपने महबूब को अदा की है ना कायनात में कोई उसकी मिसाल हो सकती है ना कोई मुतबादिल हो सकता है। मौजज़ा खिलाफ आदत और अकल से मावरा चीज है। तो मेराज मुस्तफा का एक मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, हजरत जिब्रील आए और आकर मुझे जगाया और जगा कर कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए सवारी यानी बुराक लेकर आया हूं। क्या लाया हूं? बुराक लेकर आया हूं। अच्छा, मेराज आप पढ़े, मेराज के एक एक कदम पे रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, एक एक कदम पे, एक एक जगह पे हुजूर का मौजज़ा बयान होता है। बुराक आ गया। बुराक है क्या? बुराक का नाम पड़ा है उसकी रफ्तार से। बुराक लफ्ज निकला है बर्क से। बर्क कहते हैं बिजली को, तो बिजली की रफ्तार को गिन सकते हैं? और ये दुनिया वाली बिजली के बारे में साइंसदान कहेंगे 1 सेकंड के अंदर इतने किलोमीटर चलती है। तो जेड़ा बुराक भी जन्नती बुराक होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह भी मैं आखनी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 10 दिनों ना भी मेरा केड़ा काम है। मैं समझा सी मेरा काम तकरीर करना है। सुभान अल्लाह। मैं 10 दिनों जे सुभान अल्लाह भी मैं कहनी है तो मैं काम भी कर छुड़े सा। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरे लिए सवारी जो आई वो बुराक था, मैं उस पे सवार हो गया। हुजूर दसिया गधे नालों कुछ बड़ा सी ते घोड़े नालों कुछ छोटा सी। हुजूर ने कदों कामत भी ओदा दसिया। हुजूर ने सलाम ओदे ते सवार होए। जिब्रील ने ओदियां लगामां पकड़ियां ते लेके टुरिया किथों मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मक्का शरीफ तू मेराज शुरू होया ते मस्जिद अक्सा दी तरफ हुजूर चले। अब बुखारी शरीफ पढ़ो। मेरे महबूब फरमाते, हजरात पूरी तवज्जो, मेरे महबूब फरमाते हैं जदों मैं बुराक ते जा रहा सी ते मेरा गुजर हजरत मूसा दी कब्र तो होया। मरर तो बे कब्र मूसा फइजा हुआ काइमन फहुवा युसल्ली फी कब्र ही। मैं वेखिया मूसा कलीम अपनी कब्र दे विच खलो के दरूदो सलाम पे पढ़दा सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ है। अच्छा, इत्थे रुक के गल समझो थोड़ी जी। फेसबुक की और यूट्यूब के जो मौलवी हैं, स्कॉलर, टीवी पर बैठने वाले स्कॉलर, खुदा इनको तबाह बर्बाद करे। और कहते हैं अकल के खिलाफ जो बात हो वो फितरत के खिलाफ वो कैसे हो सकती है? मैं क्या 100-150 की स्पीड ते बंदा स्कूटर बजावे ते अखी जो पानी आ जावे ते सज्जे खबे कुछ ना दिसे ते रसूलुल्लाह बुराक ते सवार होवन ते बुराक एडा तेज होवे बे साईं फरमावन जिथों तक निगाह जांदी सी उथों तक ओदा कदम जांदा सी। सुभान अल्लाह। ते हुजूर ने सज्जे खबे भी वेख्या है, बल्कि मूसा कलीम जेड़ा काम कब्र दे विच खलो के पिया करदा है। सुभान अल्लाह। जो काम कब्र में खड़े होकर कर रहा है, रसूलुल्लाह बुराक पर सवार होकर कब्र के अंदर देख रहे हैं।
جس مصطفیٰ کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ اتنی برق رفتاری کے ساتھ جاتے ہوئے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جاتے ہوئے موسیٰ کی قبر کو بھی دیکھا، قبر کے اندر بھی دیکھا، موسیٰ کا عمل بھی دیکھا، اس کا لفظ صلاۃ و سلام بھی دیکھا، اور جدی نگاہ دا اے عالم ہے. سبحان اللہ. ایتھے گل سمجھ. ہمارے یہاں کئی طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مختلف قسم کے مریض. ایک وہ بھی مریض ہے جو کہتا ہے کہ محض بشریت کے ساتھ حضور کو دیکھو، صرف بشریت کے ساتھ. معراج اعلان کر رہی ہے مصطفیٰ کی سید البشر ہونے کا بھی اور مصطفیٰ کے نور علی نور ہونے کا بھی. بشریت جہاں سوچ بھی نہیں سکتی ہے، مصطفیٰ کی بشریت اس سے اوپر جاتی ہے. بلکہ جملہ سمجھ، رسول اللہ اتنے اتے گئے نے، اتنے بلندی دے گئے نے کہ نور بھی سارے تلے رہ گئے نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل نوری ہے، میکائیل نوری ہے، اسرافیل نوری ہے، اسرائیل نوری ہے، سدرہ والے سارے نوری، جنت کی حوریں سارے نوری، ساتوں آسمانوں کے فرشتے نوری گئے. کائنات ساری جب نیچے رہ گئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لے کر گئے ہیں. توجہ ہے. اچھا یہاں پر ایک بات قابل غور ہے. سارے حضرات میں چاہوں گا کہ میری گفتگو کا کوئی ایک حصہ بھی اگر سمجھ آ جائے اور میں سمجھا سکوں تو یہ گفتگو میرے لیے بخشش اور نجات کا سامان ہوگی. پوری توجہ چاہتا ہوں. رسول گرامی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب براق پہ سوار جا رہے تھے تو آپ نے موسیٰ کلیم کی قبر کے اوپر سے دیکھا. کی ویکھیا؟ قبر دے اتو ویکھیا. ویکھیا اتو تے نظر جڑا کچھ ویچا ہی بھی آ گیا. ہائے ہائے تو خوش بخت ہے تو اس عقیدے کے ساتھ مدینے جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ حضور تجھے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. حضور تجھے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ جو نبی قبر کے اوپر ہو تو اندر دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. آج اگر روضہ اقدس کے اندر تشریف فرما ہے تو آنے والے غلام کو بھی دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو لفظ ہے حدیث کے اندر مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم فہو یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کلیم کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑا ہو کے صلاۃ پڑھ رہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی نماز ہے اور نماز نبی قبروں میں پڑھتے ہیں. میں کہو بیلیا اللہ تعالی ہدایت دے. قبر علی نماز فرض کوئی نہیں، قبر علی نماز نفل. قبر دے وچ نماز فرض ہوندی نہیں، دنیا دے وچ نمازاں فرض ہیں، قبر علی نفل ہیں. تے نبیاں دا سردار آوے تے موسیٰ کلیم رب دی نماز پہ پڑھ دو ہوئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نفل نالو وڈی عبادت ہے محمد عربی دا استقبال کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لفظ صلاۃ دے نال بھی گل ہوے تے صلاۃ 4 معنی وچ بیان ہوندا ہے. تسبیح تحلیل واسطے، استغفار واسطے، درود و سلام واسطے تے نماز واسطے. لازمی ایو گل علماء لکھ چھڈی گئے کہ میاں جدو حضور دی آمد ہوئی ہے تے حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے محمد عربی تے درود و سلام پڑھ رہے سی. اچھا حدیث کے اندر لفظ کی نے، حدیث کے اندر لفظ نے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، پس آپ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کے تے اگر اللہ دا نبی موسیٰ کھڑا ہو کے پڑھے جائز ہے تے میں کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھ گئے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اور امت مصطفیٰ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس واسطے میری بیٹیاں اگر سن رہی نے تے او اپنے بچیاں نو موبائل دین دی بجائے یا ٹی وی دا راہ وکھان دی بجائے یا گیماں اتے لان دی بجائے اور رسول اللہ دی ذات تے درود و سلام پڑھنا سکھاون. کیونکہ شروع دے اندر جیڑے بچے توجہ میرے لے، شروع دے اندر جیڑا بچہ جیڑے کمی لگ جاوے ساری زندگی وہی فطرت بن جاندی ہے تے اسی راہ تے چلدا رہندا ہے. اوے بابا اگر جھوٹ بولدا ہوے تے پتر بھی اسے راہ تے لگ جاندا ہے. بابا اگر 2 نمبری کردا ہوے تے پتر بھی اسے کم تے لگ جاندا ہے. تے جے بابا مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھدا ہوے تے پتر بھی درود و سلام پڑھدا ہے. کائنات دی سب تو وڈی درسگاہ تے ساریاں تو وڈی تربیت گاہ اے ماں دی گود ہے. جے ماں بچیاں دے سامنے ڈرامے سنے گی تے پتر قرآن دی تلاوت کدے نہیں کرے گا. تے جے ماں درود پڑھے گی تے پتر بھی مصطفیٰ دا عاشق بنے گا. سمجھ آئی گل دی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت.
दे गुलामों, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लेके आए मस्जिद अक्सा के अंदर। तवज्जो है, मस्जिद अक्सा कौन सी मस्जिद है? ये जो आज कल इसराइलियों के कब्जे में है, यहूदियों के कब्जे में, ये वही मस्जिद है जहां मुस्तफा करीम को मेराज हुआ था। सुभान अल्लाह। और मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। 17 महीने और पुत्रो और सूफी 17 महीने मुसलमान पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। फिर मेरे महबूब दा दिल कीता, सुभान अल्लाह। इरादा बनया, यार दी रजा ये हो गई कि मेरे दादे इब्राहिम काबा बनाया है ते मेरा दिल भी करदा कि मैं किबला काबे नु बना लवां। ते अल्लाह ने फरमाया सोनिया जेड़े विच तू राजी है सुभान अल्लाह उसे दे विच मैं राजी हां। तो बैतुल मुकद्दस की तरफ भी हम एहतराम की निगाह से देखते हैं और काबे की भी हम ताजीम करते हैं। बल्कि सच्ची गल तां ए वे भी ओदे नाल भी हुजूर दी निस्बत है, एदे नाल भी हुजूर दी निस्बत है। अच्छा, हुजूर तशरीफ ले आए मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा में सुभान अल्लाह। इतने नबी हैं सारे वहां मौजूद थे, सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा पाक तक। ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत नहीं आई, 4 नबी जिंदा हैं अभी, सुभान अल्लाह। 4 नबी जिंदा हैं और जिन पर ज़ाहिरी मौत विसाल हो चुका है, वफात हो चुकी है, वो भी, और जो 4 जिंदा है वो भी मेराज वाली रात सारे मस्जिद अक्सा में जब हुजूर पहुंचे तो मुसल्ला खाली है। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये सारे नबी आपके पीछे नमाज पढ़ने आए हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तवज्जो है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू जड़ी असल समझाना चाहना मेराज दे हवाले नाल भी मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरे जिम्मे जो मौजू है वो मौजू खत्म नबूवत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेराज वाली रात खत्म नबूवत का सही इजहार हुआ कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर हैं, यानी इमाम हैं और सारे नबी मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये छोटे बच्चे हैं, इनको शायद अभी मालूम ना हो, नौजवानों को और बुजुर्गों को मालूम होगा। दुनिया के अंदर एक ऐसा नासूर भी पाया जाता है जो अपने आप को कादियानी, मिर्ज़ई या अहमदी कहते हैं और वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं। मुस्तफा करीम लहु तहियत व तस्लीम के गुलामों, कायनात के अंदर 1.25 लाख नबियों का अकीदा, कुरान का अकीदा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी, 1.25 लाख सहाबा किराम का अकीदा, हुजूर के घराने का अकीदा, सबका अकीदा ये है कि जो नबूवत का सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ था, अल्लाह ने उसका इख्तिताम मोहम्मद मुस्तफा पे फरमा दिया। जब मुस्तफा पैदा हो गए तो क़यामत तक मुस्तफा के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बच्चों, जिंदाबाद। जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। यहां पर भी एक बात और सुनो, नबी पाक सबके इमाम है। और सूफी पेंटा ले और गल सुन और हाँ मैं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋ ਲੋਚ ਵਲੈਦ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੱਪਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੋ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਖੱਪਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਣਾ
نہیں بن اچھا آگے ہو کے انہوں نے بول شرارت کر. اچھا یہاں پر میں ایک بات اور کہہ دوں, جو والدین ہیں نا ان کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ بھی رکھیں. سبحان اللہ. جا کے چھڑ نہ دیو جی میں بکریاں دے بیٹا نہیں اپنے پٹھورے چھڑ دیں دیاں, ایسے نہ کرو. یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ جا رہا ہے, بہت عجیب زمانہ. موبائل اگر بچے کے پاس ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چیک کرو اس کے دوست کون کون سے ہیں. سمجھ آئی غلطی؟ بیٹی ہے یا بیٹا, جب وہ خود کمانے والا ہو جائے وہ کہتا ہے کہ میں خود کفیل ہوں, جا بھائی اپنا سر کھا. لیکن جب وہ تم سے مانگ رہا ہے نا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے پوچھو تیرے بیلی کیڑے کیڑے. ٹھیک ہے, بچپن کی لگی بری عادتیں. آج کل وہ مختلف نشے آئے ہوئے ہیں, کمالیت تو ویسے اماجگاہ غلاظت کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے. کوئی محلہ ایسا نہیں جس میں کوئی 2-4 پوڈری نہ ہو اور نشئی نہ ہو, اور یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے والے ہیں. میں گل کرا پلاٹ وک جاون نہ تے بن پاؤندے, پیسہ خس جاوے تے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, نسل پھٹ جاوے تے دوبارہ نہیں بنتی. بے شک. اس واسطے اپنی نسل تے غور کرو اور اپنے بچے تے غور کرو. مجھے یہ سارے بچے اچھے اس لیے لگ رہے ہیں اور میں اس بچے سمیت سب کو شاباش دیتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ حضور کے میلاد میں پہل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان بچوں کو اور ان کے جتنے بھی احبا اور اقربا ہیں ان کو ایسی نشے والی لعنت سے بچائے. لیکن جیڑا بھی ہوے نا تو سمجھے نا تیرا پتر بڑا سیانا ہے تو میں آنکھ بند کر لواں, تو جیڑا بندہ کہے نا میں آنکھ بند کر لواں میرا پتر بڑا سیانا ہے, اس بندے تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں. آنکھ کھلی رکھنی چاہیے. حضرت عمر پاک کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر پاک فرمایا اپنا کوڑا لٹکے ہونا چاہیے ہے. جان دے ہو کوڑا ڈانگ کھلوتی ہونی چاہیے قادرات اگر بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ درمیان میں ایک دو گفتگو تھی, یہ ضروری تھی کہ ہم اپنی نسل پر پوری توجہ دیں اور ان کو حضور کے دین سے وابستہ رکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات سارے نبیوں کی امامت کر کے یہ بتا چکے کہ اب اس سے بہتر کوئی نہیں آنا, کائنات کے سب سے بہتر افضل اور اولا تشریف لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک سوال ہے کہ پہلے نبیوں میں سے کسی کو معراج نہیں ہوئی, صرف حضور کو کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے, سنو یہ سمجھدار لوگوں کے لیے گفتگو, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کی وحی آئی مان لیا. بصیرت و بصارت کا انداز یہ بھی ہے کہ کوئی ہکتا ہوئے نا جڑا آنکھیں میں سن کے نہیں منیا میں ویک کے منیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سن کر بھی مانا ہے, وحی پر بھی مانا ہے, پر اس سے اگلا درجہ ہے دیکھ کر ماننے کا. مصطفیٰ کریم لہ التحیت و تسلیم نے دیکھ کر مانا ہے. سارے نبیوں نے اللہ کو سن کے مانا ہے. جیدہ تو امتی ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک, جیدہ تو امتی ہیں. اللہ حضرت نے بڑی پیاری گل کی تھی. سبحان اللہ. اللہ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جتنے اعلیٰ آئے روئے زمین پر سب سے اعلیٰ حضور ہے. سبحان اللہ. جتنے اچھے آئے سب سے اچھے حضور ہیں, جتنے افضل و اولا آئے سب سے افضل و اولا حضور ہیں. اور تو کچھ بھی نہ پڑھے ہوئے تو چٹا انپڑھ ہوئے تینو کدھر مناظرہ کرنا پہ جاوے تیرے کل نہ قرآن ویکھ کے آندہ ہوگی نہ حدیث ویکھ کے اکا دلیل پلے بن لا بھئی رب نے جنو بنایا ہے, سب تو سونا بھی حضور نو بنایا ہے, سب تو افضل بھی حضور نو بنایا ہے, سب تو اعلیٰ بھی حضور نو بنایا ہے. سبحان اللہ. اے گل ساتھی جی بالکل لمیاں تقریرات تے وڈیاں کتاباں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اکو گل جیو جے حضور ہیں وہ جے کائنات وچ کوئی نہیں. قادیانی پاکستان نہیں پوری دنیا کا ایک فتنہ. قادیانی
وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے. استغفر اللہ العظیم. اگر مصطفیٰ کے بعد کوئی کسی اور کے نئے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ سوچ رکھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. دوسری آیت فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا قرآن، علی عبدہ ہی، اپنے محبوب خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا محمد سارے عالمین کے لیے نذیر ہو. یہ پہلی آیت. دوسری آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا محمد سارے جہانوں کے لیے. اب کون سا لفظ آیا؟ العالمین. کون سا لفظ آیا؟ عالمین سے کتنے جہان مراد ہیں؟ یہ بھی قرآن پڑھو. قرآن فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ. سارے جہانوں کا. حضور کے وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ توجہ میرے لے. سبحان اللہ. آج جو تاریخ ہے یہ رجب کی 1446 ہجری، 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہے نا. تو گویا حضور کا جوان توجہ نہ سنو ہے، گویا حضور کے وصال کو 1435 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 1435. 1435 سال حضور کے وصال کو ہوئے ہیں. روزہ اقدس میں حضور تشریف فرما ہوئے 1435 سال ہو گئے. اگر آج کوئی نیا نبی آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نہیں سکتا. مسئلہ سمجھ لو، اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور ہو گئے 1435 سالہ کا، اگر نوے نبی دا زمانہ شروع ہو گیا تو پھر قرآن ہو گیا جھوٹا. کیوں؟ نعوذ باللہ. قرآن فرماتا ہے میرا محمد رحمت عالمین کان، تے عالمین دا لفظ صرف 1435 سالہ کان دا نہیں بولیا جاتا. یہ مطلب ہے مرزائی بھی جھوٹے تے انہاں دا کانا مرزا بھی جھوٹے. اللہ دا قرآن بھی سچے تے محمد عربی دا فرمان بھی سچے. جدوں تک جہان چل دے راسن شریعت بھی مصطفیٰ دی ہے تے نعرہ بھی مصطفیٰ دے. گل سمجھ آئی؟ نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار خان نبوت زندہ باد. زندہ باد. گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ ہماری ہے. اے آیت تا یاد ہو جاسی نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اوے بچیو تسی وڈے ہونا، اللہ تانوں لمبی صحت والی زندگی دے تے ایمان والی. پوری زندگی وچ کدھر نہ کدھر جانا ہے. کوئی ملہ نو جاوے گا، کوئی تجارت کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا. کدے بھی نہیں جو جیا کوئی وجو ٹکر جاوے جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہوے اونوں کہنا قرآن فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا محمد رحمت سارے جہاناں واسطے. جدوں رحمت مصطفیٰ دی آ گئی سانو کسی اور دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اسی مصطفیٰ دی رحمت دے جھنڈے تلے رہنا چاہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اچھا ہن قرآن دی ایک آیت اور سنو. نعرہ تکبیر. تھوڑا گل سمجھا لیجیے. میرے آقا تو پہلے نا جتنے نبی آئے سبحان اللہ. وہ آئے قوماں واسطے. سبحان اللہ. کوئی بنی اسرائیل دا نبی، کوئی اپنے علاقے دا نبی، کوئی اپنے زمانے دا نبی. قرآن مجید توجہ میرے لے جی. قرآن فرماندا ہے جدو ان نبیاں کرنا نا تقریر تے نہ کہنا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ. یاد کرو اس ویلے نو جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمایا اے میری قوم. آئے جو قوماں واسطے سی تے تقریر بھی قوماں نو ہی کرنی سی نا. بے شک. تے جدو مڑ آمنہ دا لال آیا ہے سبحان اللہ. ہائے ہائے جدو عبداللہ دا در یتیم آیا ہے. ایتھے حدیث بھی سنو. ابن عساکر نے اور داروی نے اس نو نقل کیتا ہے اور امام علی ہندی نے کنز المال دے اندر بھی اس نو نقل کیتا ہے. فرماندے نے کہ جڑے حضور تو پہلے آخری نبی آئے نا، حضور تو پہلے وہ دو نبی سے حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ اکٹھے آئے اکے دور وچ اکے زمانے وچ. ایک دریا وندا دریا دا نام ہے دریائے اردن. دریا چلتا تھا، دریا بہتا تھا. ایک علاقہ حضرت عیسیٰ کا، ایک حضرت زکریا کا. ایک پاس سے حضرت زکریا پاک، ایک پاس سے حضرت عیسیٰ پاک. حضرات پوری توجہ ہوگی.
یہ دو انبیاء علیہ السلام، ایک علاقہ عیسیٰ پاک کا، ایک علاقہ زکریا پاک کا، اللہ نے اپنے محبوب دے دور وچ کسی اور نو گلیا ہی نہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ سارا علاقہ ہی حضور دا، سبحان اللہ، سارا زمانہ بھی حضور دا، سارے شہر بھی حضور دے، تے سارے جہان بھی حضور دے۔ پہلے نبی آئے تے کہندے سی یا قوم، تے جدو آمنہ دا لال آیا ہے قرآن سونا، سبحان اللہ، اللہ فرماندا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ، قل اے محبوبہ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پہلے نبی کہندے سی اے قوم، حضور نے فرمایا اے لوگو۔ ایدا مطلب ہے جدوں تک انسان جمدے رہن گے نبوت بھی حضور دی تے زمانہ بھی حضور دا۔ سبحان اللہ، لے ایک آیت اور سن دے اپنا ایمان تازہ کر۔ سبحان اللہ، اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی بنا کے بھیجا ہے۔ کافی کی فرمایا؟ توجہ ہے او بیلیا، کی فرمایا؟ کافۃ للناس، لوگوں کے لیے کافی۔ جیڑا تے ہے انسان سبحان اللہ، او دے کان محمد کافی ہے۔ سبحان اللہ، تے جیڑا کوئی مرزائی سور ہوئے وہ جدے مرضی جا کمان نو لکے، قرآن فرماتا ہے کافۃ للناس، اور لوگوں کے لیے محمد کافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے حضور ایمان نال دسو جدو رب آپ فرماوے تو کان میرا محبوب کافی ہے۔ سبحان اللہ، اس تو بڑی اور سند کی ہونی ہے، اس تو بڑا اور شان تے رتبہ کی ہونا ہے۔ ویسے او بھی خوش بخت نے، سبحان اللہ، وہ بھی خوش بخت نے جنہاں نو حضور ملے نے۔ حضرت سلطان العارفین بولے، سناوا بے شک، سناؤ جی سناؤ، پیر باؤ جان لے حضرت سلطان صاحب آپ فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد بے حد درود نبی تے جس دائد پسارا ہوں میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا شہنشاہ سلطان العارفین فرماندا ہے میں انہاں دے بختاں نو سلام کرنا جنہاں نو محمد سہارا ملیا ہے۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ تے جنہاں دا حضور سہارا ہوویں تے اللہ فرماوے کافۃ للناس، میرا محمد تواڈے واسطے کافی ہے، تے سانو کسی اور دے بوئے تے جان دی۔ او ایک بیلی پیا کہ ہوئے اے جڑے ادھر جاندے نا انہاں نو ویزے بھی لبدن تے نال کوکے والی بھی ہورا ربوے والیاں ہورا اے ہورا لبدیاں نے۔ او میں کہ الو دے پٹھیا اے حضور دے نال جڑا ایمانی تعلق سی او دا مول کی پایا ہی، کی قیمت پائی گئی۔ اوے نوجوانو، اوے میری گل دل دے کنا نال سن تے دل دی تختی تے لکھ، اے وڈیاں کوٹھیاں تے کاراں تے مربے تے بنگلے تے ڈھیر گڑیاں، اے سارا کچھ نہیں ہوندا۔ اے سارا کچھ ہوے تے ایمان نہ ہوے تے بندہ کھوتے تو بھی بیٹھے، تے اگر بندے دے دل وچ ایمان ہوے تے بیٹھا چکی ہے چوے رب دی رحمت تو اس چکی تے بھی وسدی ہے۔ سبحان اللہ، اے ڈھیر رقبے کم نہیں ہونے، نہ یارانے تے دوستانے کم ہونے نے، اوے قبر دے وچ آمنا دے لال نے کم ہونے۔ سبحان اللہ،
ہی نہ کوئی نہ بالکل قدر نبی دا ایک ہی جاننے منکر لوگ کمینے قدر نبی دا عاشق جان صاف جنا سبحان اللہ اس واسطے وفا مصطفیٰ نال ضروری ہے اے قیامت تل دیاڑے بھی تقریر مکائیے جی نیڑے لائیے سبحان اللہ جڑے تھکے بیٹھے بولو سبحان اللہ تسا سچے ہو بھی تانوں مغرب لا دا بھلے ہویا نے اے لیٹ آئے جی ہاں جی میرا بیٹا سبحان اللہ اللہ آپ کو برکت مغرب دا نام لے کے مینوں بھی سب در تینوں پوچھ لینا میں خیر حضور کی بات ہے سبحان اللہ زندگی بھی گزر جائے تو اللہ کرے اس سے کم میں گزر جاوے توجہ فرمائیں قیامت والے دن بھی ختم نبوت کا اظہار ہوگا قیامت والے دیہڑے بھی اے 1.25 لاکھ نبی یہ پیغام دیندے گئے کہ میں نبی ہاں تے آخری نبی ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی بنی اسرائیل دی قوم نو کٹھا کر کے کی تھی تقریر خطاب کیتا کی خطاب فرمایا سنو آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یاد کرو اس ویلے نو جدو عیسیٰ پاک نے خطاب کیتا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب انی رسول اللہ علیکم میں تو ہڈے لئے اللہ دے رسول ہاں مصدقا لما بین یدی من التورات تے میرے تو پہلے جڑی تورات آگئی اس دی تصدیق کرنا ومبشرا تے بشارت دینا برسول ایک رسول دی یاتی جڑا آن والا ہے من بعدی میرے بعد اسمہ احمد او دا نام نامی احمد ہو سی سبحان اللہ 650 سال پہلے حضور دی ولادت تو عیسیٰ پاک اعلان کیتی جانے نوے احمد آن والا ہے سبحان اللہ احمد آن والا ہے سبحان اللہ احمد آن والا ہے محمد آن والا ہے سبحان اللہ میں کہ سونے دی نعتاں تو پہلے پڑھیاں جا رہی ہیں حضور دی آن تو پہلے سبحان اللہ دنیا میں جلوہ گری سے پہلے آپ بھی پڑھیے نعت ایک سبحان اللہ جی یا محمد محمد میں کہتا رہا اچھا یہ نعت میں جان کے شیر پڑھیا بھی بچے نو بھی آمدا ہے سارے میرے پتر رل کے میرے نال پڑھو تاکہ تسی بھی حضور دے نعت خان بن جاؤ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی قرآن مجید سورت صف اس کے اندر یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اور میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا سبحان اللہ مرزائی نہیں مرزائی کنا وہ دا نام سی غلام احمد کی نام سی ایک دن وہ خبیث کہنے لگا اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے یہ آیت میرے لیے اتری ہے حضور دی نعت نو کوئی کہتا ہے میرے کان آئیے اللہ حضرت تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے دیتا جواب آپ نے فرمایا کوئی نبی غلام آیا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی غلام عیسیٰ غلام موسیٰ غلام یحییٰ غلام ادریس غلام یوسف غلام یعقوب غلام اسحاق غلام ادریس غلام نوح غلام ابراہیم اسماعیل کوئی نبی غلام نہیں آیا سبحان اللہ سارے نبی سردار آئے نے تے ساڈے نبی سارے نبیاں دے سردار آئے نے سبحان اللہ یہ آیت غلام احمد کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ کے لیے ہے سبحان اللہ یہ دلیل ہے پھر آپ نے بخاری دی حدیث پیش کی تھی سبحان اللہ جہدے وچ حضور نے اپنے القابات
بیان کر دیا فرمایا آنا احمد میں احمد ہاں تے جدوں سائیاں آپ فرما چھڈی تفسیر تے کسے کھانے دی لوڑ کیڑی ہے ہے توجہ بول محبت نال سبحان اللہ اور میدان محشر میں بھی بات حضور کی ختم نبوت پہ ختم ہوگی سبحان اللہ قیامت والے دیہڑے بھی سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے حدیث سنیو جی نا اس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں آدم پاک کے پاس جائیں گے کیویں ساڈی بندی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری آج بڑا ڈاڈا دیہڑا ہے کہیں اور بوئے تے جاؤ لوگ چلتے نوح کے پاس نوح سے جناب ابراہیم کے پاس جناب ابراہیم سے حضرت موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے پاس لمبی تقریر نہیں گل مکان لگا آپ فرما دیں جب عیسیٰ پاک کے پاس آئیں گے قوم کہے گی عیسیٰ آپ روح اللہ ہے بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي روح اللہ ہے آپ تے تسی کو ساڈی بنا دیو آپ فرمان گے ایتھے تے نہیں بننی پر اس بوئے تے بھیجنا جتھوں تانوں خالی نہیں بھیجیا جائے اور تو کدے بیٹھ کے سوچیا نہیں کہ ساڈے ورگے ہی ہاتھ تے ساڈے ورگے ہی پیر تے ساڈے ورگے ہی منہ ساتھوں کے ڈھیر چٹے تے لمے چوڑے بندے پھردے نے پر ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں گراڑ ہیں کھتری یہودی بدھ مت اگ پوجن والے گاں دا موتر پیر والے پھردے نے تے تو کدے نہیں سوچیا کہ رب نے مینوں محمدی بنایا ہے سبحان اللہ ایمان نال دس گلیاں بہ کے کدے سوچی تے تیرا سینہ چوڑا ہو جائے سبحان اللہ اوے میں حضور دا غلام ہاں اوے میرے جمدیاں کان وچ مانگ پڑی گئی سی اوے آسان دے الفاظ نال میرا استقبال کیتا گیا سی او یا اللہ تیرا شکر ہے کسے بد مذہب دے گھر نہیں آیا میں محمد دے غلام دے گھر آیا قیامت والے دیہاڑے جس لے سارے دوڑ دوڑ کے نس نس کے بج بج کے تھک جان گے ادو آمنہ دے لال دے بوئے تے آن گے تے حضور کی فرمان گے آنا لہا اوے تہاڈے کان تے میں آنسو کدے ودے رہے ہو کدھر پھرتے رہے ہو کہاں کہاں گئے تھے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں سبحان اللہ حضور فرمان گے میں تو تہاڈے واسطے ہسوں سبحان اللہ حضرت آدم بھی شفاعت کریں گے حضرت نوح بھی جناب ابراہیم بھی جناب موسیٰ جناب عیسیٰ بھی پر شفاعت دا بوا مصطفیٰ تو کھلنا ہے سبحان اللہ اے بات سن حضور فرماتے ہیں جس لئے سارے جنت نو وڑن لگنا ہے نا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وعلی الامم حتی تدخلها اللہ نے سارے نبیوں تے جنت حرام کر دیتی ہے جدوں تک میں محمد نہ جاواں تے ساریاں امتاں تے حرام ہے جدوں تک میری امت نہ جاوے سبحان اللہ ایڈے کجے تے کملے تے بے عمل تے گناہگار تے سائیاں دی لج پالی ویکھ پہلے سارے تو جانا ہے تے میری امت اچھا ایمان نال دسو آئے سب تو اخیر تے آئے آپاں سبحان اللہ جنت تے سارے تو پہلے سبحان اللہ اوے دل دی ہاتھ رکھ تے کلیاں بیٹھ کے سوچیا کر اے تیرا میرا کمال نہیں جنت تے سب تو پہلے جا رہے ہیں محمد دی غلامی دا کمال ہے سبحان اللہ اے جڑا سی 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھ کے سائیاں دے نا دے نعرے مارے نہیں کچھ بھی نہیں سبحان اللہ بے شک 1000 سال زندگی ہوئے 1,00,000 سال زندگی ہوئے تے 1 منٹ بھی آپ دے واسطے نہ ہوئے تے 1,00,000 سال دی زندگی دا 1 منٹ حضور واسطے ہوئے پھر بھی حضور دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا پھر بھی حضور دا شکریہ یہ جڑا چند گھڑیاں بہ جاندے ہو نا یہ بھی اپنی بخشش ہے اپنے واسطے نہیں جاتے اپنی نسل نو حضور دی ختم نبوت دا محافظ بناؤ کوئی بھی موقع آئے وہ واقعہ معراج ہو یا شب قدر ہو یا رمضان المبارک ہو وہ رجب ہو وہ عیدین کے مواقع ہوں کوئی بھی موقع آئے
حضور کی ختم نبوت کی بات ضرور کرو، کیونکہ دشمن بڑا چلاک ہو چکا ہے۔ وہ چیف جسٹس کی کرسی خریدنے سے لے کر وہ قومی اسمبلی کے ممبر خریدنے تک وہ چاہتا ہے کہ کوئی قانون ہمارے حق میں بن جائے، پر جدوں تک یہ دیوانے مستانے موجود نے پاکستان دے اندر، سبحان اللہ ہیں؟ سبحان اللہ آنا مجنون، سبحان اللہ اسی پاگل ہیں اس گم وچ، سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا سانو پاگل آکھے، سبحان اللہ جلی آکھے، بے وقوف آکھے، تھوڑی عقل والے آکھن، پر یار دے نا تے پارا دینا ہے دیندیا رانا ہے، ختم نبوت تے پارا دیندیا رانا ہے۔ او سور بھاویں وڈی تو وڈی کرسی تے جا کے بہ رہے، لیکن حضور دے غلام بھاویں جھگیاں چ بھی بیٹھے ہوئے یار دا نعرہ بھی مارتے رہن گے، پارا بھی دیندے رہن گے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میری گزارشات قبول فرمائے۔ جڑے میرے پترا نے، میرے بھراواں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے انہاں بچیاں نو حضور دے عشق دی وافر دولت عطا فرمائے، اور انہاں دی نسلاں نو حضور دی عشق دی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔